تو کسی ایسے فقیر کو سنے جو حد لنگے اولیاء بے حد لنگے پیر، حد و بے حد لنگے او بنے فقیر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور جو روحانیت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، روحانیت ایسے نہیں ملتی۔ روحانیت کی تلاش کرنی ہے تو کسی ایسے فقیر کو سنے جو حد لنگے اولیاء بے حد لنگے پیر، حد و بے حد لنگے او بنے فقیر۔ جو ان منازل سے گزرا ہو وہ اپنی من کی دنیا آپ کو بتاتا چلا جائے گا۔ 30 سال کی جستجو اور تحقیق کے بعد حضرت سلطان العارفین کو دستگیری نصیب ہوئی۔ اب دستگیری کیا؟ آپ نے دستگیری اس کو کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی زیارت۔ حضرت سلطان بہو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے بیعت میں لیا، روحانی طور پر اور روحانی طور پر تشریف لائے اور بیعت فرمایا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد فرما دیا، اور آپ نے حکم فرمایا کہ اے باہو خالق خدا کی باطن میں امداد کیا کرو۔ دست بیعت کرد مارائے مصطفیٰ خوانند، است فرزند مارائے مجتبی شد اجازت، باہو را از مصطفیٰ خلق راہ تلقین بکن بہراز خدا۔ حضرت سلطان باہو صاحب معرفت تھے، نفس اور شیطان کو دفع کر کے معرفت حق میں گم محو کرنے والے عارف باللہ تھے۔ آپ لامکان کے شہباز اور سلطان الفقراء تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شہباز کراں پروازاں وچ وریا کرم وے ہو، زبان تا میری کن برابر موڑاں کم قلم دے ہو، افلاطون ارسطو جے میرے اگے کس کم دے ہو، حاتم جے لکھ کروڑا درباں ہوتے منگتے ہو۔ آپ کا فرمان علی شان ہے، ہر مراتب از شریعت یا فتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ معرفت کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ میں نے علم دیدار پڑھا ہے۔ آپ مشاہدہ حق میں فنائیت کے جس مقام و مرتبے پر فائز تھے وہ آپ ہی کا نصیب تھا۔ آپ اپنے مقام و مرتبے پر بیٹھ کر حق تعالی کے عطا کردہ نور سے کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو پھر صدا آتی ہے، اندر ہو باہر ہو کتھے لبھوے ہو دا داغ، محبت والا ہر دم نال سڑیندہ ہو۔ آپ کے کلام میں ہو معرفت الہی کے حصول کی دعوت ہے، ہو کائنات پست والا سے بے نیاز ہونے کی پکار ہے، ہو کفر، جہالت اور گمراہی کے خاتمے کی علامت ہے، ہو ذکر الہی کا ایک پرخیف انداز ہے، مستی اور کیف میں پڑھنے والوں کو ہو لذت عطا کرتا ہے، بکھرے ہوئے بے ربط خیالوں کو توحید کے دھاگے میں پرو کر تسبیح وحدت بنا دیتا ہے، ہو کی پرکیف آواز بے چین روحوں کو توجہ اللہ کا فیض دیتی ہے۔ حضور سلطان العارفین ہو کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ اس ہو نے
ایسا باہو کہا کہ باہو باہو کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جنوبی ایشیا بر صغیر پاک و ہند میں اسلام صوفی اکرام کے ذریعے پھیلا۔ مسلم حکمرانوں نے صدیوں حکومت کی، لیکن اشاعت اسلام میں ان کا حصہ اتنا نہیں ہے جتنا صوفیہ کا ہے۔ صوفیہ کرام گردنوں کو نہیں جھکاتے، بلکہ دلوں کو فتح کر کے بندے کو اس کے معبود برحق کے سامنے سجدہ ریز کر دیتے ہیں۔ صوفیہ کرام کی طریق دعوت میں قرآن مجید کا اسلوب اور اس کی ترجیحی ترتیب نمایاں نظر آتی ہے۔ یعنی حکمت بہت اچھی دکھائی دیتی ہے۔ جب میں کبھی غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو انہیں فیضان عطا ہوا، اس میں انسانی نفسیات اور انسانوں کے باطنی احساسات کی معرفت و وجدان بھی شامل تھا۔ اسی لیے وہ دعوت نبوت کے شعار کے مطابق ہر انسان سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کرتے تھے اور اپنے مخاطب کے باطنی اضطراب اور تفکرات کو اس کے چہرے کے تاثرات سے پڑھ لیتے تھے، یا یوں کہیے کہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دل و دماغ میں اتر جاتے تھے۔ صوفیہ کرام کی دعوت میں غیر معمولی اثر آفرینی کا یہی سبب تھا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کا مظہر تھے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت 128 میں ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری فلاح کے انتہائی خواہش مند ہیں اور مومنوں پر تو نہایت ہی شفیق اور بہت مہربان ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت 103 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے اور اس میں گرا ہی چاہتے تھے کہ اس نبی رحمت باری تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد فرماتے سنا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، تو جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو پروانے اور جانور اس میں گرنے لگے، تو وہ انہیں آگ سے دور کرنے لگا، لیکن وہ ان پر قابو نہ پا سکا اور وہ آگ میں گرتے رہے۔ بس میں بھی تمہاری کمر کو پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گھسے جا رہے ہو۔